جب میدان سجا، فوجیں آمنے سامنے ہوئی، عرض کی حضور اگر میں آ جاؤں تو کیا ضمانت دیتے ہیں، کیا ضمانت دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور نے تو صرف یہ پوچھنا تھا، بتانا اس کا یہ تھا کہ دیکھو میرے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف سیدھے طرف میرے جنت ہے، الٹے طرف میرے دوزخ ہے. ٹیڑھی لگائی اور امام علی مقام کے قدموں میں چلا گیا. کون نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے سیدھے طرف جنت تھی، میرے سامنے یہی جنت تھی. امام علی مقام میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف جنت کے باغ لگے ہیں اور یزیدی فوج کی طرف میں دیکھتا مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ نظر آ گئی. میں نے فیصلہ یہ کیا ہے، میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ انسان پیارا وہ طرف جائے جہاں دنیا بھی پیارا ہو آخرت میں بھی بھلا ہو. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام علی مقام کے قانون میں چلا جاؤں. میں نے مانتی اسی امام کے کل قیامت کے دن یوم اللہ ناصر کے امام، جب امام کے سامنے مجھے بلایا جائے تو امام بھی میری اس بات کی گواہی دے کہ اس نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اور اس نماز کا حق اس نے ادا کر دیا تھا. حق ادا کر امام علی مقام نے کہا تو ادھر آ گئے ہو ہم جنت کی ضمانت میں دے گا. حسن اور حسین جنت کے جوان کے سردار ہے. حسن اور حسین دونوں شہزاد ہیں، جنت کے سردار ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں امام، جس امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے پھر اس امام کو امام سمجھا جائے، اس امام کو پھر امام ہی سمجھا جائے. اللہ تحقیق کی سب کے آگے سمجھ نصیب فرمائے. امام علی مقام درد محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت ہوئی. کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا. امام علی مقام نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا. کوفے کی طرف تشریف لے گئے. جانے لگے جب اکیلے تو کہا کہ حضور اگر اجازت دے تو میں بچوں کو ساتھ لے جاؤں. 2 بچے بھی ساتھ لے گئے. باہر گئے اس میدان انکار مظاہرہ جو پہلا مسافر تھا وہ مسلم تھے، مسلم بن عقیل. کوفہ میں پہنچے. اس وقت جب پہنچے تو عالم یہ تھا کہ کئی ہزار لوگ انہوں نے بیعت کی، آپ کی بیعت کی. اور جب نماز مغرب پڑھانے لگے تو ہزاروں لوگ پیچھے کھڑے. سلام پھیرا تو چند لوگ، 1 یا 2 لوگ پیچھے کھڑے. یزید کے خوف سے سارے کے سارے لوگ نماز کی حالت میں نماز چھوڑ کر وہاں امام پر چاہ انہوں نے اعلان کیا. پھر ایک وقت آیا امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا. امام علی مقام کی امام مسلم کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. کوفے کے اندر شہید ہو گئے. 10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس پورے قافلے میں مردوں میں سے، جوانوں میں سے، بچوں میں سے اگر کوئی بچے تو امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین سارے لوگوں کو سواری پر سوار کیا گیا. اس بات پر میں یہ بات یقین سے نہیں کہتا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوئے، کئی لوگ کہتے ہیں اونٹ پر سوار ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں آیا بس سواری پر سوار ہوئے، سوار کیا گیا. بھیڑی ڈال دی گئی پاؤں، ہاتھ باندھ دیے گئے، ظلم کی انتہا کی گئی. خیموں کو آگ لگائی گئی، خیمے جلائے گئے. یہ قافلہ کوفے میں پہنچا. یزیدی لشکر وہاں پر موجود تھا. کئی لوگ جو میدان کربلا میں تھے، میدان کربلا سے کوفہ پہلے پہنچ چکے تھے. جب امام علی مقام کا یہ رکا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا تو سب خواہ مدار کرنے لگے، رونے لگے اور اپنے سینے پیٹنے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے. سینے پر ہاتھ مار کر روتے تھے، سر پر ہاتھ مار کر روتے تھے اور پیٹتے تھے کہ کیا کر دیا،
اور ہائے ہائے کر کرتے ہائے ہائے کر لیتے. اس وقت بھی انہوں نے بلا کر شہید کیا. اس وقت بھی پھر جب امام علی مقام کا سر انور لے کر کوفہ پہنچے تو یہی لوگ بونا میٹ نہ کرتے تھے. اور آج تک اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے یہ جملے کہے تھے کہ قیامت تک اسی طرح تم گھوٹے پیٹتے رہو, اسی طرح گھوٹے پیٹتے رہو. تو کوفے والوں کی یہ داستان تھی. وہ آج تک بھی روتے اور پیٹتے ہیں, آج تک بھی. بات ہے اگر وہ امام علی مقام کے چاہنے والے ہوتے ہیں, امام علی مقام کے چاہنے والے ہوتے 3 دن یہ رکا ہوا اپنا کوفے کے اندر یہ گھماتے رہے. سواری والوں بٹھا کر کوئی کپڑا سواری میں نہیں رکھا, جانور کی ننگی پیٹ تھی اس پر بٹھا کر ہاتھ نیچے باندھا, پاؤں میں بیڑی ڈال کر جسید کی طرف یہ کام کروانا ہوا. رکا ہوا ہوا جمعہ المبارک میں یہ آ چکی تھی. باہر کے راستے میں روکا ہو, سرے انگل دے لیا, گویا خوشبو لگائی. رات پوری سامنے کھڑا تھا, اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیا اسے, کلمہ پڑھ لیا اس نے. اب جب صبح جب ہوئی یہ کام کا جانے لگا تو اس نائب نے بڑی محنتیں کی کہ رک جا, یہ سال مجھے دے دو, اس سال کے بدلے میں کچھ بھی کوئی سا مثال دے دو, میں اپنی اولاد کا مثال دینے کو تیار ہوں. زندہ ہے آج تک لے لے, لیکن یہ سال مجھے دے. لیکن قافلے والوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سال لے کر یزید کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, یزید کے دربار میں جانا ہے. باتیں ان کے ساتھ طے ہوئی تھی, رات کو یہی رہو گے, کھانا بھی کھلاؤں گا. اس نائب نے کہا کھانا بھی کھلاؤں گا اور پھر صبح میں رخصت کر دوں گا اور انعام بھی دوں گا تمہیں. بطور انعام انہوں نے کئی اشرفیاں دی تھی, کئی چہرے اشرفیاں دیتی ہیں, اشرفیاں پیش. وہ انعام لے کر 5 صبح کے وقت رخصت ہو گئے. اب قافلہ جو ہے وہ یزید کے دربار کے لیے سفر کر رہا ہے. راستے میں یہ سوچتے ہیں جو جن قرآن ماں بنایا تھا, راستے میں سوچنے لگے یزید کی دربار میں جائیں گے تو جانے یزید کو انعام ہمیں دیتا کیا یا نہیں. یہ جو راہب نے ہمیں پیسے دیے کیوں نہ ہوا ایسا کہ ہم ان کو بانٹ دیں, کیوں نہ ہوا ایسا کہ ہم ان کو آپس میں تقسیم کر لیں گے, کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ جائے گا. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. سب نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایسا کر دیتے. جب انہوں نے اشرفیوں کی چیڑیاں کھولی, اشرفیاں چیڑیاں کھول کر جب زمین پر پڑ دی تو وہ پیسے نہیں تھے, وہ پیسے ٹھیکریاں بن چکے تھے. دین تو پہلے وہ کما چکے تھے, اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کیا تھا اور جو اس ظلم میں خوش بھی ہوا تھا, اللہ رب العالمین نے ان کی دنیا بھی اس طرح برباد کی. دین تو وہ دے بیٹھے, اللہ نے دنیا بھی ان کی اس طرح برباد کر لی. اب دنیا بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی. بات نہیں یزید کے دربار میں پہنچا, ساری بات ختم ہو گئی. کچھ لوگ مدینہ منورہ میں یہ کام ہوگا جب ٹوٹا ہوا واپس آئے کسی ترتیب کے ساتھ ہو کہ پہلے کربلا میں گئے, کربلا سے پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آخری بات بند کر کے پھر ہم مختصر ذکر کریں گے. ذکر کے بعد ہم سنا پڑھیں گے. مختار سلفی جو میدان کربلا میں موجود تھا, یہ گورنر بنا پوچھے کا مختار سلفی. یہ گورنر جب بنا تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک بندے کو چن کر جو امام علی مقام کی شہادت پر جس نے خوشی کا بھی اظہار کیا تھا, ان سب کو چن کر مسئلے جہنم کیا. لیکن نہ جانے اس نے بھی کوئی واقعہ کربلا میں خوش ہوا تھا یا دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے ایسا کام کیا. جب آخری وقت آیا تو یہ بد ہو گیا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. بد ہو گیا, جو کچھ نیکیاں کمائی کی ساری یہ کتابیں میں ختم کر دی. جس دربار میں مسلم بن عقیل
کو شہید کیا تھا. ابن زیاد کو بھی اسی دربار میں مفتی گردن کاٹی ہوئے. بارگاہ کئی لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ دشمنی کی تھی، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ابن زیاد کو اسی دربار پہ کاٹی. اللہ ہم نے عجیب کے صدقے سے ہمیں وقت کے اندر آخری سعود حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام علی مقام کی جس وقت شہادت ہوئی، نماز کا وقت تھا، آپ نے اجازت دی کہ میں مجھے نماز پڑھنے دیجیے. جب نماز پڑھنے لگے تو سجدے میں آپ کو شہید کیا گیا. سجدے میں آپ کو شہید کیا گیا. نماز کی اتنی اہمیت تھی، اتنی اہمیت تھی. اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں اگر تشریف لے جاتے کسی جنگ میں، نماز کا وقت اگر ہو جاتا تو پھر نماز کے وقت میں سمے کام کر نماز پڑھی جاتی. ایک دستہ جنگ کے لیے حاضر رہتا اور ایک دستہ نماز پڑھتا. نماز پڑھ کے ایک دستہ فارغ ہوگا، طریقہ کار کس طرح ہوگا. ایک رکعت پڑھ کے وہ دستہ چلا جاتا جنگ کرنے کے لیے، دوسرا دستہ آتا ایک رکعت پڑھتا. وہ ایک رکعت پڑھ کے ایک دستہ چلا جاتا، وہ دوسرا دستہ آتا پھر دوسری رکعت پڑھتا. اس طرح کا انداز بتا کر گئے کہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت نماز نہیں چھوڑا. کسی صورت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. حالت جنگ میں ہے سب کرنا. جب تک آپ اس جسم میں جان ہے، اس آخر باقی ہے، نماز نہ ہوئی. اللہ اپنے حبیب کے سب ہم سب کو پانچ کم جہان کے ساتھ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے سب ہماری مال کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.